السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دوستو، انسان اس دور حاضر میں بہت ترقی کے منزل پر پہنچ گیا ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ کچھ تنزلی بھی آئی ہے۔ تنزلی ہمارے اخلاق کو لے کے، ہمارے کردار کو لے کے اور ہماری عادات و اطوار کو لے کے آئی ہے۔ تنزلی اس معنی میں آئی ہے کہ آج ہر گھر میں، ہر محلے، ہر سوسائٹی، ہر کالونی اور ہر ادارے کی یہ شکایت ہے کہ بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ لوگ بڑے ڈٹائی کے ساتھ اپنے بچوں پہ ظلم و تشدد کرتے ہیں۔ بڑوں کو چھوٹوں سے شکایت ہے اور چھوٹے کو بڑوں سے شکایت ہے۔ والدین کو بچوں سے شکایت ہے اور بچوں کو والدین سے شکایت ہے۔ اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے شکایت ہے اور ٹیچر کو اسٹوڈنٹ سے شکایت ہے۔ استاد کو شاگرد سے شکایت ہے، شاگرد کو استاد سے شکایت ہے۔ گویا کہ یہ شکایت کا دور ہی دور چل رہا ہے۔ جہاں دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، وہیں ہم اخلاق کے ایک دم گراوٹ درجے میں ہیں۔ اور یہ تنزلی ہمارے دور میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ تنزلی کیوں آئی ہے؟ بڑوں کو چھوٹے سے شکایت کیوں ہے اور چھوٹوں کو بڑوں سے شکایت کیوں ہے؟ بڑے یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کے اندر ذرا بھی تہذیب و تمدن باقی نہیں رہا۔ بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی جرأت مند کے ساتھ بڑوں کے آنکھوں میں آنکھیں بات کرتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ اور چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہم پر ادب، شفقت، محبت نہیں کرتے۔ والدین کو اپنے بچوں سے اس لیے شکایت ہے کہ بچے ہماری نہیں سنتے، بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ اور بچوں کو اپنے والدین سے اس لیے شکایت ہے کہ ان کی خواہش پورا نہیں کرتے، ان کے کہے مطابق ان کو وہ چیز نہیں دلاتے۔ استاد کو اس لیے شکایت ہے کہ استاد جو انہیں دیتے ہیں، جو پڑھنے، جو سبق یاد کرنے، جو انہیں حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دیتے، اس کو پورا نہیں کرتے۔ گویا کہ شکایت کا دور ہی دور چل رہا ہے۔ لہذا اگر ہم چاروں طرف کا احاطہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اپنے رب کا فرمان نہیں مانتے ہیں، جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں مانتے ہیں، تو ہماری کیسے سنے گا کوئی؟ اگر ہم اپنے رب کا نہیں سن رہے ہیں تو ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری سنے؟ جب ہم اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو نہیں مانتے، ان کی سنتوں کو نہیں زندہ کرتے، ان کی طرح زندگی نہیں گزارتے، تو ہم کیسے یہ امید کر سکتے کہ ہماری اولادیں ہماری سنیں؟ تو بڑے کیسے امید یہ کر سکتے جب وہ چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے؟ تو وہ کیسے یہ امید کر سکتے کہ بڑے یہ چھوٹے ہم سے اچھے طریقے سے بات کرے؟ یہ چیزیں سب سے بڑی چیز ہے کہ جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی طریقے بتائے ہوئے پہ نہیں عمل کرتے ہیں تو یہ چیزیں آنی ہی آنی ہے۔ والدین ہمارے لیے ایک قیمتی جواہر سے کم نہیں ہے۔ ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم انہیں بے ادب اور بدتمیز کیا کیا بول دیتے ہیں، اور ہم اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ نے کیا ہی کیا، حالانکہ اس نے آپ کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک آپ کو سہارا دیتا ہے۔ اگر بچہ ماں باپ کی عمر کو بھی پہنچ جائے، اس کے بعد بھی اگر وہ ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو اس کو بچہ ہی کہتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے ہر کوشش کرتا ہے، جائز ناجائز، حلال حرام کو بھی بعض وقت سم ٹائمز اگنور کر دیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنے چاہیے۔ والدین ایک قیمتی جواہر ہے، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ایسی ہی نہیں رکھی گئی، اس کے مرتبے بہت پایا اور بلند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ والدین کی بھی خدمت کرے اور ان کی بھی فرما برداری کرے۔ لہذا
اور بڑے چھوٹے سب کو یہ چیز عمل کرنی چاہیے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہے، ہمارے مدارس ویران ہے، ہر کوئی عصری تعلیم میں لگا ہوا ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ قرآن کریم جو آسمانی کتابیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اتاری گئی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ کون اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے اتنی کوشاں ہے جتنے کی عصری تعلیم کے لیے ہے، جتنے کی انگریزی پڑھانے کے پیچھے ہے؟ نہیں ہے کوئی۔ اس لیے ہمیں دینی تعلیم پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ جس طرح لوگ اپنی کمائی کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے حرکت کرتے ہیں، اسی طرح اپنے دین کے لیے بھی انہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ جس طرح اپنی دکانوں کے لیے، سروسوں کے لیے، ڈیوٹی کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی آپ کیجیے۔ جس طرح آپ آخرت کو سنوارنے کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا کل آنے والا کل اچھا ہو، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے، تو آپ کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کام کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کل جنت میں آسانی کے ساتھ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، تو آپ کو چاہیے کہ اس دور میں، اس فتنہ کے دور میں اور اس ایمان زوالی کے دور میں آپ اپنے ایمان کو بچا کے لے کے جائے۔ جہاں ایک ادنی سا چھوٹا سا ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے، آپ کے سارے ایکسیس آپ کے ہاتھ میں رہتے ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ سارے ایکسیس، پوری دنیا کا ایکسیس آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ آپ اس وقت بھی، اس دور میں بھی اگر آپ چاہیں تو اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے، لیکن ایسے وقت میں آپ اپنے ایمان کو بچا کے لے کے جانا، کیری آن کر کے لے کے جانا اس دنیا سے، اور آپ کی ایمان ایک بلند پایا مضبوط درجے کے تک رہنا، تو اس جا کے آخرت میں آپ کو جب جا کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ آپ کو ایسے ہی جنت نہیں مل جائے گی، سارے اعمال کرنا ہے جو نامہ اعمال میں آپ کا لکھا جائے گا۔ آپ اگر موبائل میں کلک کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک فلاں ڈش، ہاؤ ٹو ڈو لائک دیٹ، اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں اگر آپ سرچ کرتے ہیں، وہ سارے چیزیں ریکارڈ ہوتی ہے، باضابطہ ایک ہسٹری بنتی ہے آپ کی یوٹیوب میں، آپ کے ہسٹری میں۔ اسی طرح آپ کی زندگی کی بھی ایک ہسٹری بن رہی ہے، کرامن کاتبین آپ کے لیے لکھ رہے ہیں، ایک ایک کام لکھ رہا ہے، ایک ایک حرکت کو نقل کر رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں جب قیامت میں نامہ اعمال آپ کو دیا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ نامہ اعمال پڑھنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے، آپ کھولیں گے، جب اس میں لکھا رہے گا کہ میں نے تو اتنی سی چھوٹی سی مچھر کو میں تو ایسے ہی مار دیا تھا، اس کو بھی لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو وہاں پہ جب ثواب دیا جائے گا، کسی ایسی اگر آپ 5 روپے کسی کو خیرات صدقات کر دیے، جب اس کو آپ کو کل اس کا ثواب لاکھوں میں دیا جائے گا، تو آپ کہیں گے کتنی سے کے لیے اتنا ثواب مل گیا مجھے، کاش میں اور زیادہ کر کے آتا۔ تو آپ کی ہر چیزیں حرکت نقل ہو رہی ہے، آپ کی ہر حرکات و سکنات باضابطہ کرامن کاتبین آپ کے لکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال اور اپنی زندگی کو ایک اچھے نہج پہ، اسلامی طریقے پہ، صراط مستقیم پر چلیں اور دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تو نمازوں میں پڑھتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کو نہیں اتارتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ عرب کے زمانے میں قاسم نامی ایک لڑکا تھا، اور وہ شخص ایک حسین و جمیل عورت کا عاشق تھا، اس کا نام لیلا تھا۔ وہ احمد بھی اس حسین و جمیل عورت پر فدا تھا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے نوجوان ان پہ فدا تھے۔ بات صرف یہیں تک نہیں تھی، ہر کوئی اس سے اپنے آپ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب قاسم نے یہ چیز سنی کہ لیلا جو ہے کسی چیز کا ڈیمانڈ کیا ہے، اور ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ احمد نامی شخص کا ایک گھوڑا ہے، اس زمانے میں جس در اس حسین عورت کا حسن کا چرچا تھا، تو دوسری طرف ایک احمد کا گھوڑا بہت ہی
موٹا فربا اور تیز ترار تھا، اس کا بھی بہت ڈیمانڈ تھا، ہر کوئی اس کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس میں سے ایک لیلا بھی تھی۔ تو احمد جب لیلا پہ فدا ہوا تو لیلا نے ان سے ڈیمانڈ کیا کہ جب تم مجھے احمد کا گھوڑا مجھے لا کے دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ احمد اس فراق میں رہا کہ کسی طرح بھی میں احمد کا گھوڑا حاصل کر لوں۔ قاسم بڑی تربیت اور بڑی محنت کے بعد کسی طرح احمد کا مرید بنا، اور احمد تھا اس وقت کا بہت بڑا بزرگ آدمی تھا۔ سالوں بعد جب ان کی مریدی میں گزر گئے تو احمد نے ان سے کہا بیٹا تمہیں اتنا دن ہو گیا ہے، تم ماشاءاللہ بہت اچھا چلو، اسی طرح محنت کرو۔ لیکن قاسم جو لڑکا تھا، جو شخص تھا، اس نے کہا کہ پیر صاحب مجھے ایک چیز کی درخواست کرنی ہے آپ سے۔ کہتا کہو۔ کہتا کیا ہے؟ کہ آپ کا گھوڑا چاہیے مجھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ہر چیز دے سکتا ہوں لیکن میرے گھوڑے کا مطالبہ مت کرو۔ اتنا سننا تھا کہ قاسم مایوس ہو گیا، لیکن اس نے مایوسی نہیں چھوڑی، مایوسی کو ترک کر دیا۔ پھر سے ایک سال پورے جذبہ اور حوصلے کے ساتھ اس گھوڑے کے حاصل کرنے میں لگ گیا۔ جب دوسرا سال پورا ہو گیا پھر بھی اس کو حاصل نہیں ہوا تو ایک اس نے ایک ترتیب اختیار کی، ایک اچھی سی اور بہترین سا اس نے ایک راستہ چنا، اس کے حساب سے کہ وہ ایک بیماری کا ناٹک کیا، اور جس راستہ سے احمد گزرتا تھا اسی راستہ پہ ایک چادر اوڑھ کے لیٹ گیا۔ جب وہ لیٹا ادھر سے احمد آ رہا تھا۔ احمد بہت ہی نیک دل اور نرم انسان تھا۔ اس نے جب چادر میں لپٹا ہوا شخص کو دیکھا تو اس کو اٹھایا اور کہا کیا ہوا؟ کہتا بیمار ہیں ہم۔ تو اس کو اپنے گھوڑے پہ بیٹھایا اور گھوڑے کا لگام پکڑ کے چلنے لگا۔ جب کچھ دور چلا تو احمد کو کہا گیا کہ میرا چادر چھوٹ گیا۔ تو وہ شخص جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا وہ تھوڑی دور جب احمد چادر لانے کے لیے گیا تو احمد جو ہے چادر جب تک لے کے آتا تب تک وہ نوجوان جو مکاری کر کے احمد کے راستے میں چادر اوڑھ کے بیٹھ گیا تھا وہ گھوڑا لے کے دور چلا گیا۔ لیکن جب جانے لگا تو اس نے جاتے وقت ان کو کہا گیا، کس نے کہا؟ احمد جس کا گھوڑا تھا، اس نے کہا کہ بیٹا سنو، جاتے ہو تو جاؤ لیکن ایک آخری بات سنتے ہوئے جاؤ۔ گھوڑا جاتا ہے تو جائے لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے صرف فکر اس چیز کی ہے کہ تم جس دھوکے سے میرے گھوڑا لے کے جا رہے ہو، کہیں مجھے یہ شک ہے کہ یہ تمہاری چال بازی کا علم لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، کہیں اسلام کا شبیہ نہ خراب ہو جائے، کہیں لوگوں میں یہ غلط تربیت، غلط تعصب نہ چلے جائے کہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے، مسلمان فریب دیتا ہے، مسلمان غلط کاری کرتا ہے۔ اتنا سننا تھا، نوجوان کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب مجھے ایسی گھوڑا ہزاروں قربان، ایسی لڑکیاں ہزاروں قربان، میں جس لڑکی کے لیے یہ سب کر رہا تھا ویسے ہزاروں لڑکیاں قربان، لیکن دین اسلام پہ میں آنچ نہیں آنے دوں گا۔ بس اتنا سننا تھا کہ احمد کے پیروں پہ آ کے گر گیا کہ حضرت مجھے معاف کیجیے، آپ میں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ تو میں کہنے کا لب و لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو تربیت شروع سے دینی چاہیے۔ جب بچہ چھوٹا ہو اس وقت سے صحیح اور غلط کا تعلیم بتائے، حلال اور حرام کا طریقہ بتائے، جائز ناجائز کا علم پڑھائے، انہیں حکم ربی پڑھائے، حکم رسول پڑھائے، قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے۔ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ اپنے اولاد سے صحیح تربیت اور صحیح علم نہیں لے سکتے، اور جب تک آپ اپنی اولاد کو صحیح علم نہیں دیں گے تو ان سے آپ کی فرما برداری نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے دین کا تعلیم انہیں پڑھایا ہوتا، حکم ربی اور حکم رسول بتایا ہوتا تو آج وہ آپ کو صحیح اور معنی میں آپ کے ساتھ اور صحیح تربیت کرتا، جس طرح آپ کی خدمت کرتا، جس طرح آپ کی وہ بڑی اہمیت دیتا، بڑی خدمت کرتا وہ۔
اگر آپ نہیں دیے شروع میں تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں ہی نہیں پوری سوسائٹی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی نافرمان ہوتے ہیں تو کسی گلی کوچے میں جا کے لڑائی کرتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں تو دوسروں کو مار پیٹ کر کے آتے ہیں۔ اگر وہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، کہیں ناجائز کر کے آ جاتے ہیں، کہیں حرام کاری کر کے آ جاتے ہیں، کہیں کچھ کھا پی کے آ جاتے ہیں، اس سے محلے کا نام برباد ہوتا ہے، اس کے بستی کالونی اور گھر محلے گاؤں کا نام برباد ہوتا ہے، اس سے ایک شبیہ برباد جاتی ہے۔ لہذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اولاد کو تربیت دیجیے، اس سے آپ کی اولاد کی تربیت سے یہ ہوگا، آپ کا گھر کا ماحول اچھا بنے گا، آپ کا دینی ماحول بنے گا، آپ کی کالونی، آپ کی سوسائٹی اور آپ کے گاؤں شہر محلے ہر چیز کا رونق ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں پہ دھیان دینا بند کر دیا تو ہر چیز کا تنزل وہیں سے شروع ہو جائے گا، اخلاق میں گراوٹ وہیں سے آتی ہے، بڑوں کی بے ادبی وہیں سے ہوتی ہے، دین کی نافرمانی وہیں سے ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی وہیں سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہ کرنا وہیں سے ہوتا ہے۔ ہر چیز کا پکڑ ایک ہی ہے، اگر تعلیم و تربیت نہ دی جائے تو ہر چیز میں تنزلی ملتی ہے۔ دعا کیجیے ہمیں اور ہماری اولادوں کو صحیح تربیت اور صحیح تعلیم ملے اور بہتر سے بہتر عمل کرنے والا بنے۔ آمین۔